اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ آج جس موضوع پر گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت مالک کائنات نے انبیاء میں سے اور فرشتوں میں سے اور ولیوں میں سے کن کن کو علم غیب عطا کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی کے پاس کوئی علم غیب نہیں ہوتا، تو ہم نے کسی حدیث سے نہیں، یہ قرآن مجید ہے، تو ہم نے سورہ بقرہ میں سے پڑھنا ہے کہ اللہ نے پہلے کن کو علم غیب عطا کیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور خالق کائنات، مالک بحر و بر، مالک دو جہاں، مالک کائنات آواز قدرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے محمد احمد محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، لائق ہے کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا۔ پہلا نقطہ یہاں پر ہی ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ ابھی حضرت آدم تخلیق نہیں ہوئے، بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تو اس کو بنائے گا جو زمین پر خون ریزیاں کرے گا۔ اب محمد علی مرزا صاحب انجینئر صاحب جو کہ گستاخ رسول بھی ہیں اور گستاخ صحابہ بھی ہیں، گستاخ اولیاء بھی ہیں، یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ اس کی رگوں میں جو حرام خون دوڑ رہا ہے یہ اس کا قصور ہے۔ گستاخ رسول بھی ہے، گستاخ صحابہ بھی ہے۔ اب مرزا صاحب یہاں پر نقطہ ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ کسی اور کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن مجید ہے۔ اور اب مجھے بتاؤ کہ یہاں پر فرشتوں کو آ کے جبریل نے سکھایا تھا کہ آپ نے ایسا کہنا ہے؟ یہ اللہ نے فرشتوں کو جب بنایا تھا تو ان کو علم غیب عطا کیا تھا، اور اس نے علم غیب عطا کیا، اللہ نے فرشتوں کو عطا کیا علم غیب۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تو ایسے شخص کو بنانا چاہتا ہے جو زمین پر خون ریزیاں کرے گا۔ ہم تیری تسبیحیں کرتے ہیں، ہم تیرا ذکر کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پہلا سوال تو یہاں پر ہے، یہاں سے ثابت ہو گیا کہ اللہ نے جب فرشتوں کو بنایا تو علم غیب دیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو اللہ نے کہا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اگلی آیت میں ہے کہ اس نے پھر آدم علیہ السلام کو جب بنا لیا تو آدم علیہ السلام کو سب اسما کے نام سکھائے، اللہ نے سکھائی، آدم علیہ السلام کو علم غیب عطا کر دیا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا، کھڑا کر کے رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو جو میں نے حضرت آدم کو نام بتائے ہیں ان کے نام بتاؤ۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، اللہ نے علم دیا آدم کو، اللہ نے علم دیا آدم کو، اللہ نے علم دیا ہے آدم کو، یہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب آپ کے لیے بول رہا ہوں، اللہ نے علم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو فرشتوں سے کہا تم بتاؤ، تم ان کی چیزوں کے نام بتاؤ، ان اسما کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ سبق سناؤ۔ تو فرشتوں نے کہا مالک جنہ تو سانو سبق دیتا ہے اسی تے اُنہ ہی جاننے ہیں، اسی وعدے دے تو نہیں جان دے، تو مالک بھی ہیں تو خالق بھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام نو کہ تو انہاں نو انہاں دے نام دس۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے انہاں دے نام دسے۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام ان کو بتائے تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب مرزا صاحب یہاں پر ایک گفتگو کا جو ہے وہ یہاں پر نقطہ ہے کہ اللہ نے علم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو،
اور فرشتوں کو سکھایا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جبریل امین جس کو تم امام الانبیاء کا استاد کہہ رہے ہو، یہ قرآن کے مطابق اب بتاؤ کہ وہ چھٹی پر تھا؟ یہ جبریل امین ابھی بنا نہیں تھا؟ جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام سبق دے رہے تھے اس وقت جبریل امین آپ کے پاس تھا، یا وہ چھٹی پر گیا ہوا تھا، یا وہ کہاں تھا، کس نبی کے پاس وہی لے کے گیا ہوا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ جبریل امین بھی وہیں پر تھے اور حضرت آدم علیہ السلام سے ان کے نام سیکھ رہے تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے پڑھایا ہے فرشتوں کو، جو حضرت آدم علیہ السلام سے پڑھے، آدم علیہ السلام کا شاگرد ہو، وہ محمد مصطفیٰ کا استاد نہیں ہوتا۔ لہذا قوم کو غلط ترجمے، غلط تفسیر نہ بتاؤ۔ تم جانتے نہیں ہو کہ لوگ اور بھی ہیں جو حق پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور حق پڑھ کے سناتے ہیں۔ قرآن مجید کا غلط ترجمہ نہ کرو۔ اب تم نے چھیڑا ہے ہم کو، جماعت اہل سنت کو۔ اب ہم تجھے بتائیں گے اللہ نے کن کن کو علم غیب عطا کیا ہے اور کیسے کیا ہے۔ یہ مالک کی عطا ہوتی ہے، لیکن تم کیا جانو؟ تمہارا کام ہے بھونکنا۔ تم ولیوں کو بھی بھونکتے ہو، نبیوں کو بھی بھونکتے ہو، تو قرآن مجید کی آیت کا غلط ترجمہ لیتے ہو۔ اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، ہمیں لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، آمین ثم آمین۔